السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج جس موضوع پر بات کرنی ہے بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین زندہ ہیں، دونوں یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، فلا تقل لهما اف، تو ان کے سامنے آپ کو اف بھی کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اف بھی ان کو نہ کہیں۔ تعلیم دے رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن آج مجھے صرف ماں کے اوپر بات کرنی کہ ماں کا مقام کیا ہے شریعت میں اور ان کے ساتھ کیا بدتمیزیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہلے حدیث سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، آ کر سوال کیا اللہ کے نبی میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری ماں کا ہے۔ صحابی پھر سوال فرماتے ہیں اللہ کے نبی پھر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا ہے۔ پھر صحابی سوال فرماتے ہیں اللہ کے نبی پھر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا ہے۔ پھر صحابی سوال فرماتے ہیں اللہ کے نبی پھر کس کا ہے؟ فرمایا پھر تمہارے باپ کا ہے۔ باپ کا ذکر چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اور اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ ماں بچے کی پیدائش کے سلسلے میں جو تکالیف برداشت کرتی ہے وہ باپ کبھی نہیں برداشت کر سکتا۔ اس لیے پہلے 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا ہے ماں کے مقام کا۔ اور قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری اماں جان جس کی تم قدر نہیں کرتے، وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی ہے، وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی ہے۔ کیا مراد ہے یہاں بوجھ سے؟ سب سے پہلا تو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے بچہ رہتا ہے، 9 مہینے وہ حمل کا وزن ماں اٹھاتی ہے جو ظاہر ایک مرد نہیں کر سکتا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر 2 سال مستقل دودھ پلاتی ہے۔ اور پھر تیسری جو سب سے اہم اور سب سے زیادہ پریشان کن ہوتا ہے عورت کے لیے وہ ہے پیدائش کا مرحلہ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت جتنی تکلیف ہوتی ہے ایک عورت کو وہ وہی جان سکتی ہے جو اس راستے سے گزرتی ہے، ہماری مائیں۔ لیکن اس کے باوجود ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ تو یہاں 3 کام ہیں جو ایک عورت کرتی ہے جو مرد نہیں کر سکتا۔ اول حمل کا وزن اٹھاتی ہے، 9 ماہ اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، طرح طرح کی تکالیف، طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں، صعوبتیں برداشت کرتی ہے، چل نہیں سکتی، کچھ کھا نہیں سکتی۔ ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں آپ کو یہ نہیں کھانا ہے، آپ چل نہیں سکتی، آپ کہیں جا نہیں سکتی۔ قید ہو جاتی ہے ماں ایک بچے کو پیدائش دلانے کے لیے۔ لیکن وہی مائیں جب بزرگ ہو جاتی ہیں، ضعیفی کی حالت میں ہوتی ہیں اور ان کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہی بچے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، کیسے سلوک سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ افسوس ہے اپنی زندگی پر ہمیں کہ ہم ان کے مقام کو نہ پہچان پائے۔ تو پہلی چیز حمل کا وزن اٹھاتی جو مرد نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز 2 سال تک مستقل اپنے سینے سے ان کو لگا کے دودھ پلاتی ہے۔ تیسری چیز پیدائش کے وقت جو بہت اہم ہوتا ہے اور بسا اوقات اس میں ماؤں کی جانوں تک ضائع ہو جاتی ہے، مائیں رخصت ہو جاتی ہیں دنیا سے۔ ایک بچے کو پیدائش دلانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ ماں باپ کے مقام کو پہچانیے، ماں کا مقام بہت اہم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ حدیث پاک میں فرمایا کہ تمہاری ماں کا مقام پہلے۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا گیا پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا ہے۔
پھر تیسری مرتبہ پوچھا کس کا حق؟ فرمایا تمہاری ماں کا ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ پوچھا کس کا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ کا ہے۔ چونکہ تین وہ پریشانیاں، پیدائش کے وقت کی پریشانی، مستقل 2 سال تک دودھ پلانے کی پریشانی، اور حمل کا وزن اٹھانے کی پریشانی، یہ 3 پریشانیاں وہ ہیں جو صرف اور صرف مائیں اٹھاتی ہیں، مائیں برداشت کرتی ہیں، شوہر اور میاں اور باپ ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ماں کے مقام کو خدا را پہچانے۔ ماں عظیم سرمایہ ہے، اسی لیے نہیں فرما دیا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی، کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہو چکا ہوتا، اور میری اماں فرماتی محمد، تو میں کہتا لبیک اماں جان، فرمائیے کیا حکم ہے۔ نماز جیسی عظیم الشان عبادت کو چھوڑ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اماں کی بات کو سننے کی یہاں بات کہی ہے، اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ ماں کا مقام کتنا زیادہ ہے، ماں کا مقام کتنا بلند ہے۔ نماز اسلام کا عظیم الشان رکن ہے، لیکن اگر اماں بلائے تو نماز کو توڑ کر بھی اماں کی بات کو سننے کا حکم ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ لیکن آج ماؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ماؤں کی زندگی کتنی دکھی ہے آج۔ اس لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب ماؤں کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کیا جانے لگے تو پھر تم انتظار کرنا اس آسمان کے ٹوٹ جانے کا، تم انتظار کرنا اس زمین کے پھٹ جانے کا، تم انتظار کرنا پھر ہواؤں کے چلنے کا، تم انتظار کرنا پھر زلزلوں کے آنے کا، سخت آندھیوں کے آنے کا انتظار کرنا۔ پھر آج کیا رویہ ہے ماؤں کے ساتھ؟ کیسی زندگی ہے ماؤں کی؟ وہ مائیں جو 4 5 بچے ان کے ذریعے سے زمین پر آتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، اور وہی ماں بڑھاپے اور ضعیفی کی حالت میں ایسی بے بس اور لاچار ہو جاتی ہے کہ اس کو کھانے تک کے لالے پڑ جاتے ہیں، دوائی تک کے لالے پڑ جاتے ہیں، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، کوئی اس کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ لعنت ہے ایسی اولاد پر، ایسی زندگی پر جو اپنے ماں باپ کو بھلاتے ہیں، اپنے ماں باپ کا خیال نہ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔